میرے والد کرام، مریض کی عیادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑوں کا چھوٹوں کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پیر کا مریضوں کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ احباب کا عیادت کے لیے جانا، ان کے پاس جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تو کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ مریض کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کی عیادت کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کر ہی ان کی مرض دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے جاتے اسی خوشی میں ان کا مرض جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جس وقت ان کے پاس پہنچے تو ان پر غشی طاری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب رقیہ پر ہمارا زور نہیں چل سکتا، اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ ان کے پاس بیٹھے عورتیں رونے لگی۔ ان کی بیٹی یہ کہنے لگی کہ مجھے تو اپنے باپ کی شہادت کی امید تھی، انہوں نے جہاد کے لیے سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا، یہ تو جہاد کی تیاری کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس بات کی نیت کی ہے اس کا ثواب اس کو مل چکا ہے، اس نے جس چیز کی تیاری کی ہے اس کا ثواب یہ پا چکے ہیں۔ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ کسی کام کا سچے دل کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کی ذات فرشتوں کو حکم دے دیتے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی جو ہے لکھ دو۔ یہ مومن بندے کی نیت پر ہی اس کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کا ثواب اس کو مل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پتر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ان کا گھر جو ہے کافی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل جو ہے ان کی بیمار پتر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان پر جو ہے بیہوشی طاری تھی، بیہوشی کی حالت کے اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو لیا، اور وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے اس پر چھڑکا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ جس وقت ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا مال ہے یہ میں کس طرح جو ہے تو اس وقت جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس کے اندر وراثت کے متعلق وراثت کے مسائل جو ہے اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو وراثت کے متعلق بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کی حالت دیکھ کر ایک رغبت جاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان اور مال نثار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، یا اللہ حضرت صاحب کو شفا عطا فرما، یا اللہ حضرت صاحب کو شفا عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی عیادت کے ساتھ غیر مسلم کی بھی عیادت کیا کرتے، جب وہ بیمار ہو جاتے تو ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، ان کی بھی بیمار پوچھ کیا کرتے تھے۔ یہودی کا ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو جس وقت وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس پر دوسرے اعمال یہ تھی کہ ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جا کر کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اس بات کی گواہی دے دیں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو ان کے والد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہہ رہی تھی اتباع کرو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح جو ہے پرواز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے اس جان کو جو ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ تو یہ مریض کی عیادت، اس پر اجر و ثواب، اور پھر غیر مسلم ہے آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اس کے دل کے اندر مسلمان کی محبت، ایمان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی تو وہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر کہ میرا ایک ایک امتی جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، اس طرح بیمار ہو جاتے، مسلمان ہے اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے، غیر مسلم ہے اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے کہ یہ کسی طرح جو ہے اس دعوت کو قبول کر، کسی طرح جو ہے ایمان پر آ جائے، کسی طرح اس کا دل نرم ہو جائے، اسلام کے لیے جو ہے اس کا دل نرم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے جو ہے اس جان کو میری وجہ سے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بیمار کی مزاج پرسی کرو، جنازوں کے اندر شرکت کرو، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، جب مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دو، اگر وہ دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اور ہمیں سلام کو عام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق، رد السلام، جس وقت وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، وعیادت المریض، جس وقت وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاؤ، واتباع الجنائز، اور جس وقت وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کی، واجابت الدعوہ، اور جس وقت وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، وتثبیت العاطش، اور جس وقت چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ کشتی سے وہ دریا کے کنارے پر کھڑا تھا تو دیکھا کہ دریا کے اندر ایک آدمی کو چھینک آئی، تو اس اللہ والے نے کیا کیا کہ ایک دینار کے بدلے جو ہے کشتی کرائے پر لی اور دوسری کشتی والے کے قریب گئے،
اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کی چھین کا جو ہے جواب دیا۔ غیر سے آواز آئی کہ تم نے 1 دینار کے بدلے جو ہے جنت کو خریدا۔ کہ مسلمان کی چھین کا جواب دینا یہ عام بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ نے اس پر اتنا اجر رکھا، انسان سوچ رہی ہے مسلمان کو چھین بھی آتی ہے تو اس کا جواب بھی دینا یہ مسلمان کا حق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مسلمان جب بیمار ہو جائے بندہ تو اس کی عیادت کرے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، جو ناحق قید ہے ان کی رہائی کے لیے جو ہے کوشش کرو، میں کہ یہ کام تم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن انکار فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پوچھ دی۔ تو بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بیماری سے تو پاک ہے، تیری ہم بیمار کو کس طرح کریں؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پوچھی کرتا تو مجھے اپنے وہاں پر، اس کی بیمار پوچھی کرتا تو مجھے وہاں پر۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ یہ کہے گا تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو بھوک اور پیاس سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے کھانا طلب کیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب جو ہے میرے یہاں پر۔ اس طرح اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کہ میں پیاسا تھا، تو بندہ ایک عرض کرے گا کہ رب العالمین تو ذات اس چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندے نے اس سے پانی طلب کیا اور تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کا ثواب جو ہے میرے پاس تھا۔ تو یہ کام جو ہے یہ عظیم کام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی معالجے کے لیے جانا، مریضوں کی عیادت کرنا، ناحق جو قیدی ہے ان کی رہائی کا جو ہے بندوبست کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، وہ یہ عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو ناحق قیدی ہے ان کی رہائی کے لیے تم کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے آدمی اس کے بعد عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، جس وقت تک وہاں پر بیٹھا رہتا ہے ویسے اگر جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا، جس وقت تک وہاں موجود رہے گا وہ جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا۔ مریض کی عیادت کرنا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا، اس کے احوال و احوال دینا، اس کو حوصلہ دینا، یہ ایسے ہے کہ یہ جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو عظیم عمل کے لیے جا رہا ہے، تیرا چلنا جو ہے مبارک ہو، اور تو نے یہ عمل کر کے جو ہے جنت کو حاصل کر لیا، تو نے یہ عمل کر کے جنت کما لیا، تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے والا کہ یہ عمل کر کے تو جنت کے اندر داخل ہونے والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتا ہے، کسی کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتا ہے، جس وقت وہ صبح ہو جاتا ہے تو شام تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے، 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی اللہ لگا دیتے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میرے بندے کے پاس جا رہا ہے، اس کا حال پوچھنے کے لیے کہ یہ تو کیسے ہے، تو بیماری تیری کیسے ہے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے، اللہ تعالیٰ تجھے تندرست دے، اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ تیری ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی سے یہ بیماری تو چلے جائے گی، اللہ تجھے شفا دے گا۔ یہ کلمات کہتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ،
تو اللہ رب العزت فرماتے کہ وہ صبح کو گیا تو شام تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے۔ یہ کیا عظیم کا عمل ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، اس کے حال پوچھنا، اس کو حوصلہ دینا، اگر بیمار ہے اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے، اس کو حوصلے والے کلمات کہنا، اس کے پاس جا کر جو ہے اس کو ڈرانا نہیں کہ تجھے فلاں بیماری اب تو بچنے والا نہیں، اب تو بچے گا نہیں، یہ تو بیماری اس کو لائے کوئی وہ تو نہیں بچے، ایسے نہیں اس کے پاس جا کر کہنا چاہیے، بلکہ اس کو حوصلے کے کلمات کہنے چاہیے کہ اللہ تجھے شفا دے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، تیرے بچے ہیں، ان کی شادی ہو، ابھی وہ فلاں کام کرنا، یہ اس کو حوصلے کے لیے ہے۔ باقی جو وقت ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو وقت مقرر ہے وہ آگے ہی رہنے والا ہے، لیکن یہ تیرے کلمات اس کی بیماری کے اندر حوصلہ افزا ہو، اس کے لیے جو ہے خیر کا باعث ہے۔ جب تو جا کر اس کو یہ کہے گا تو وہ اپنی بیماری کو بھول جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، ان کے درد تھا کسی جگہ پر، تو اس نے بھی خود بلکہ آتا ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس جگہ پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 3 مرتبہ جو ہے بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 مرتبہ جو ہے یہ کلمات پڑھ، اعوذ باللہ وقدرتی اعوذ باللہ وعزتی وقدرتی من شر ما اجد واحاذ، یہ کلمات جو ہے 7 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تیرا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتے۔ ایک بدو کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات لا بأس تزول انشاءاللہ، یہ بیماری کچھ نہیں، انشاءاللہ تجھے شفا ملنے والی۔ تو بیمار کے پاس جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، بیمار کی عیادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کو حوصلہ دینا، ان کے ایسے کلمات کہنا جس سے اس کو حوصلہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا ہے اس سے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔